بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں صفت جذب کا اعلان۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایسی صفت ارشاد فرمائی ہے جو گنہگاروں کے لیے، جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں اور نکل نہیں پا رہے ہیں، ان کے لیے زبردست بشارت ہے۔ اگر وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے یہ صفت اور یہ خوبی اور یہ خزانہ جس کا اعلان قرآن پاک میں فرمایا ہے مانگ لیں تو بہت جلد ان کا کام بن جائے، کیونکہ اگر یہ خزانہ خدا تعالیٰ کو دینا نہ ہوتا تو اعلان نہ فرماتے۔ دیکھیے، جب ابا چاہتا ہے کہ لڑکوں کو پتہ نہ چلے تو بتاتا بھی نہیں ہے، لیکن جب بتاتا ہے کہ دیکھو میرے بکس میں آج اتنا روپیہ ہے، تو اس کے معنی ہیں کہ بچے مجھ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی صفت کا قرآن پاک میں اعلان کیا کہ میری ایک خوبی ہے کہ جو شخص گناہوں کی دلدل سے نہ نکل سکتا ہو، رات دن گنہگار زندگی میں پھنسا ہوا ہے، جانتا ہے کہ میں دیدہ و دانستہ بہت ہی نالائقی میں ہوں، نالائقی میں پھنسا ہوا ہوں کہ نکلنے نہیں پاتا، اس کو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، آپ نے قرآن پاک میں اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، مجھے بھی اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اجتباء جبیون سے ہے، اور جبیون کے معنی جذب کے ہیں، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف جذب کرتا ہے، اپنا بناتا ہے، نفس اور شیطان کی غلامی سے چھڑاتا ہے، ساری کائنات سے چھڑا کر اپنا بناتا ہے۔ اس کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، مجھے اللہ اپنا بنا رہا ہے۔ اس کے دل و جان میں اللہ کی محبت بیدار ہو جاتی ہے اور وہ خود بخود ان کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جذب کی تعریف مولانا اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بیان فرمائی ہے۔ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب گریباں کو۔ اس کی سوئی ہوئی زندگی بیدار ہو جاتی ہے۔ ہما تن ہست خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بن مو سے میرے اس نے پکارا مجھ کو۔ میرے بال بال سے میرا اللہ مجھ کو پکار رہا ہے۔ اللہ جس کو پکارتا ہے کہ ظالم کب تک غفلت میں پڑا رہے گا، تو اس کے بال بال کان بن جاتے ہیں، ہر بن مو سے وہ اللہ تعالیٰ کی آواز سنتا ہے، اور جس کو خدا ملنے والا ہوتا ہے اس کو ہمت و توفیق دیتا ہے کہ مرنے والی لاشوں سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیتا ہے اور اپنے دل پر غم اٹھاتا ہے۔ ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا۔ توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں چاند سورج جیسی شکلوں سے نظر کو بچایا ہے، تب اللہ ملا ہے۔ یہ حسن مجازی اللہ ہی کے حسن کا عکس ہے، لیکن جو چاند کا عکس تلاش کرے گا تو چاند کو بھی نہیں پائے گا اور عکس بھی نہیں ملے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص چاند کا عاشق تھا، اس نے ایک رات دریا میں چاند کا عکس دیکھا۔ چاند تو آسمان پر تھا، بقول سائنسدانوں کے زمین سے 2.5 لاکھ میل پر ہے، لیکن یہ سمجھا کہ چاند تو آج زمین پر آ گیا، آج تو اس کو پکڑ لوں گا۔ بس دریا میں گھس گیا، جیسے ہی دریا کی ریت میں حرکت ہوئی تو عکس بھی غائب ہو گیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، کچھ بھی نہ پایا، نہ چاند نہ عکس۔ لہٰذا اگر اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عکس کے پیچھے نہ پڑیے، ان حسینوں سے نظر بچائیے، تب اللہ ملے گا، ورنہ ساری زندگی انگور کے پتے پر ضائع ہو جائے گی،
جیسے انگور کا کیڑا ساری زندگی انگور کے ہرے پتے کو انگور سمجھ کر چوستا رہا اور اسی پتے پر ایک دن اس کا قبرستان بن گیا۔ اگر ظالم اس ہرے پتے کو چھوڑ کر ذرا اور آگے بڑھ جاتا تو انگور کو پا جاتا، لیکن ظالم اپنی نالائقی اور حماقت سے انگور سے محروم رہا۔ ایسے ہی دنیا میں لوگ انگور کے پتے چوس رہے ہیں اور اللہ کے قرب کے انگور سے محروم ہیں، یعنی حسینوں کو دیکھنا، ان سے دل لگانے کی حرام لذت ہی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اگر ظالم ان سے صرف نظر کر لے تو اللہ کے قرب کا انگور پا جائیں گے۔ لہٰذا حرام سے نظر بچائیے اور اپنی حلال بیوی پر راضی رہیے، اور اگر کسی کے پاس حلال بھی نہ ہو تو اللہ کے نام پر مست ہو جاؤ، خالق لیلا پر، اپنے مولا پر مست ہو جاؤ۔ مولا کے اندر سب کچھ ہے۔ بندہ کے لیے اللہ کافی ہے، وہ خالق نمک ہے، خالق حسن ہے، سارے جہان کا نمک، سارے جہان کا حسن، سارے جہاں کی لذتیں، سارے جہان کا سکون و چین اور اطمینان اللہ کے نام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کوئی اسباب راحت، کوئی سکون نہ ہو، تو الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر کسی کی بیوی مر جائے، اولاد نہ ہو، ماں باپ نہ ہو، دولت و سلطنت نہ ہو، لیکن اگر وہ تسبیح لے کر محبت سے اللہ کا نام لینا سیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہیں، چونکہ دنیا کی تمام نعمتوں کا، تمام لذتوں کا اور تمام اسباب راحت و سکون کا خالق اللہ ہے۔ بس جس دل میں اللہ تعالیٰ کا قرب خاص عطا ہوتا ہے، اس دل پر حق تعالیٰ شانوں کی اس صفت خاص کی بھی تجلی ہوتی ہے جس سے تمام کائنات کی نعمتوں، لذتوں اور راحت و سکون کا وجود ہے۔ بس جس دل میں اللہ ہوتا ہے وہ دل سارے جہان کے راحت و سکون اور عیش و لذت کا حامل ہوتا ہے اور تمام کائنات کی لذتوں اور نعمتوں کی بہاریں محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب کثرت سے اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو اور کثرت ذکر کی توفیق، اور اس میں اخلاص موقوف ہے کسی اللہ والے سے تعلق پر۔ غرض اللہ کا نام بندے کی ذات کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن یہ اسی کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور عقل دے۔ صرف علم کافی نہیں ہے، یہ باتیں سن لینا کافی نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی شامل نہ ہو۔ بہت سے باورچی یخنی پکا پکا کر پلا رہے ہیں، دکان کھولے ہوئے ہیں، سب کو یخنی پلا پلا کر تگڑا کر رہے ہیں، لیکن ظالم خود نہیں پیتا۔ بس یہ حال ہے اس واعظ اور جامع الملفوظات کا جو اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ دوسرے لوگ اس کے ملفوظات پڑھ کر اور عمل کر کے صاحب نسبت ہو رہے ہیں اور یہ خود اللہ سے محروم ہے۔ گناہوں کے بادلوں میں اس کی نسبت مع اللہ کا چاند پوشیدہ ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اس پر عمل کر کے دیکھیے۔ بدنگاہی کرنا گناہ ہے، یہ معلوم ہے، لیکن یہ معلوم ہونا کافی نہیں۔ بدنگاہی سے بچیے، تب یہ معلوم معمول بنے گا۔ علم پر عمل اور عمل میں اخلاص ڈال دیجیے، پھر دیکھیے کیا ملتا ہے، کیونکہ اگر دکھاوا ہے تو بھی عمل قبول نہیں ہے، اور توفیق عمل اور عمل میں اخلاص اہل اللہ کی صحبت سے ملتا ہے۔ لہٰذا اللہ والوں کی صحبت کے بغیر تو کام بنتا ہی نہیں۔ آگے ارشاد ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جس کو پہلے جذب نہیں دیتا تو وہ خود کوشش کرے، مجاہدہ کرے، میری طرف انابت و توجہ اختیار کرے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ کو اللہ مل جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ میں ان کو ہدایت دے دیتا ہوں اور آخر میں ان کو بھی اپنی طرف جذب کر لیتا ہوں، بشرطے کہ مخلص بھی ہوں۔ ابلیس مخلص نہ تھا، اس لیے اس کو جذب نصیب نہیں ہوا۔ جس کو اللہ تعالیٰ جذب کرتا ہے وہ مردود نہیں ہو سکتا۔
حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کتنی عبادت کی لیکن جذب سے محروم تھا، اس لیے مردود ہوا۔ لہٰذا ہم لوگوں پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ جو کچھ روزہ نماز ہم کر رہے ہیں آپ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اور آپ نے قرآن پاک میں جس خزانے کا اعلان فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، تو اے میرے ربا، اگر آپ کو یہ خزانہ ہمیں دینا نہ ہوتا تو اس کی آپ ہمیں خبر بھی نہ کرتے۔ اس خزانے کی خبر دے کر آپ نے ہمیں للچا دیا کہ ہمارے دست و بازو گناہوں کے چھوڑنے میں ناکام ہو رہے ہیں، اس لیے اپنے جذب سے ہم کو اپنا بنا لیجئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے جانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، خواتین کو جو یہاں آئی ہیں ان کو بھی، ان کے گھر والوں کو بھی، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، اور جو ہم سے ادنا تعلق بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو جذب فرما کر نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما دیں۔ اے اللہ، نفس و شیطان کی غلامی سے چھڑا کر 100% اپنی فرما برداری کے نعمت سے مشرف فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔